ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے لیسن کے اندر ہم نے عبادت کی کچھ شرائط پڑھی تھی۔ کون کون سی شرائط تھی؟ کوئی 3 شرائط پڑھی تھی، ایسے ہی ہے؟ پہلی شرط کیا تھی؟ کیا چیز تھی؟ ایمان کے اندر خلوص ہونا ضروری ہے، یعنی ایمان کے خالص ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط کیا تھی؟ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو۔ پہلی چیز ایمان خالص ہو، دوسری چیز عبادت خالص ہو، اور تیسری قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جب مکمل ہوں گی تب عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور ہوگی۔ اس کے بغیر جو سے عبادت قبول نہیں ہو سکتی۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے اسلام کے معنی پڑھے تھے۔ اسلام کا لفظی معنی پڑھا تھا کہ اپنے آپ کو تسلیم کر لینا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے آپ کی جو خواہشات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کر لینا۔ آج انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اسلام کے ارکان سے کیا مراد ہے اور وہ کتنے ہیں۔ اصل میں ارکان جو ہے نا یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ رکن۔ کیا ہوتی ہے؟ رکن۔ رکن کہتے ہیں کسی کنارے کو، پختہ قسم کے کنارے کو، یا پھر کسی پلر کو یا ستون کو، ٹھیک ہے۔ رکن کے بغیر اگر آپ ایک بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں، بلڈنگ کے اندر 5 پلرز بناتے ہیں، 4 جو سے چاروں کونے پر، ایک بالکل درمیان میں، اور بڑا سارا ہال بناتے ہیں، اگر درمیان والا پلر توڑ دیں تو کیا خیال ہے؟ چھت قائم رہے گی؟ جتنا مرضی مضبوط قسم کا آپ اوپر لینٹر ڈال لیں، چھت ڈال لیں، لیکن وہ پلر ہے توڑنے سے پوری کی پوری چھت نیچے گر جائے گی، بلڈنگ گر جائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ بلڈنگ بیس کرتی ہے صرف پلرز کے اوپر۔ اسی طریقے سے اسلام کی بلڈنگ بھی بیس کرتی ہے اسلام کے ستونوں کے اوپر، رکن کے اوپر اور پلرز کے اوپر۔ اس کے بغیر اسلام قائم نہیں رہ سکتا۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، امام بخاری اور امام مسلم نے ریٹ کیا ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ۔ کتنی چیزوں پہ؟ 5 چیزوں پہ۔ پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس چیز کی گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور بندے اور رسول ہیں۔ دوسری چیز واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے۔ نماز کو قائم کرنے کے متعلق میں نے ایک لیسن میں بتایا تھا کہ قائم کرنے میں اور پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے، یاد ہے وہ چیز؟ کون کون سی چیزیں آتی ہیں، کوئی گنوائیں ذرا۔ پہلی چیز، کوئی ایک چیز، نماز کو قائم کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟ تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھنا، ماشاءاللہ۔ نیکسٹ، جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو جماعت ساتھ ہو جائے گی۔ وقت پر پڑھنا، دوسری چیز۔ 5 نمازیں پڑھنا، نماز کے بعد ذکر کرنا۔ 5ویں چیز قرآن و سنت کے مطابق پڑھنا۔ یہ 5 چیزیں جب آپ پوری کر لیں گے نماز کے اندر تو آپ کی نماز قائم ہوگی، پڑھی نہیں جائے گی۔ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں فرق یہ تھا کہ پڑھنا آپ کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر پڑھنے کو حکم ہوتا پھر آپ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، 4 رکعتوں کا کہا گیا آپ 6 پڑھ لیں، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن اسلام میں نماز کو پڑھنے کو حکم نہیں ہے، اسلام نے نماز کو قائم کرنے کو حکم دیا۔ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ 5 چیزوں کو ایٹ دی اسپوٹ آپ پورا کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر نا، پاکستان کے معاشرے کے اندر زکوٰۃ بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں۔ جب زکوٰۃ کسی سوسائٹی کے اندر ادا ہوتی ہے نا، جب زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے سوسائٹی کے اندر غربت نہیں رہتی، کیونکہ زکوٰۃ کو کبھی بھی آپ راشن کی تقسیم میں نہیں لگا سکتے، کبھی دسترخوان پہ نہیں لگا سکتے، کبھی جو ہے نا مدرسوں کی تعمیر پہ نہیں لگا سکتے، مساجد کی تعمیر پہ نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ زکوٰۃ کا مقصد سوسائٹی کو غربت سے باہر نکالنا ہوتا ہے۔ مجھے ایک چیز کا جواب دیں، ایک سوسائٹی، اس کے اندر تقریباً ایک علاقے کے اندر 100 لوگ رہتے ہیں، ان میں سے 10 لوگ جو سے ہیں وہ غریب ہیں، ان کے پاس کوئی بزنس کرنے کو چیز نہیں، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، سورس آف انکم کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو سورس آف انکم دلانے کے لیے اسلام نے یہ اصول رکھا ہے کہ سال کے بعد جو 90 لوگ ہیں، جو 90 پیپل جو ان سے ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ اکٹھی کریں گے اور ان 10 لوگوں پہ سرو کریں گے۔ کس طریقے سے
کہ ایسی چیز ان کو لے کے دیں جس سے وہ غربت سے باہر نکل سکیں۔ یہی کام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جس کی وجہ سے ان کی خلافت میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگ ہر بندہ زکوٰۃ لے گمراہ ہوتا تھا، کوئی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ زکوٰۃ کو جو ان سے ہے وہ کھانوں پہ نہیں لگا دیتے تھے، ان کو دسترخوان پہ یا راشن روشن پہ نہیں لگا دیتے تھے۔ آج تو راشن دینا ایک اچھی چیز ہے، نیکی ملتی ہے، کسی کی بھوکے کے پیٹ میں کھانا جائے گا، آپ کو ثواب ملے گا، وہ آپ کو دعائیں دے گا، لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ زکوٰۃ آپ پکڑ کے ادھر لگانا شروع کر دیں۔ زکوٰۃ کے پیسے ادھر نہیں لگا سکتے، صدقہ خیرات کر سکتے ہیں آپ اس چیز پہ۔ والحجی، اور بیت اللہ کا حج کرنا یہ سال بعد فرض ہے، اور جو ان سے ہے صرف صاحب استطاعت بندوں پہ فرض ہے، ہر بندے پہ نہیں۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ پہلی چیز دیکھی جائے تو کلمہ شہادت جو سی ہے یہ تو ہر بندے نے پڑھا ہے، ہر مسلمان نے اس کو پڑھا ہے۔ پہلی چیز، پہلا رکن ہمارا پورا ہو گیا۔ دوسرا رکن اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ ہر بندے پہ فرض ہے، یہ ہر بندے نے کرنا، کوئی امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، کوئی بھی ہے، یہ تو ہر بندے نے کرنا ہے۔ پہلی چیز آٹومیٹکلی ہو گئی ہے۔ دوسری چیز ہماری کرنے والی ہے، وہ ایتاء زکوٰۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، یہ ہمارے پہ جو ان سے نا فرض نہیں ہے، صرف ان لوگوں پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، جو زکوٰۃ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، یعنی ہم لوگ اس پہ کیٹیگری میں سے نہیں آتے۔ اگر کوئی آتا ہے تو اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین جزا دے گا۔ چوتھی چیز والحج، اور حج کرنا۔ حج بھی ہم لوگ نہیں کر سکتے کیونکہ صاحب استطاعت نہیں، صاحب استطاعت ہوں گے تو حج تب جا کے فرض ہوگا۔ یعنی ہمارے ذمہ بھی کون سا کام ہے؟ صرف نماز کو قائم کرنا۔ کلمہ تو پڑھ لی ہے، صرف نماز کو قائم کرنا ابھی تک ہمارے بھی فرض ہے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے۔ یعنی 5 ارکان میں سے اگر کوئی ہمارے ذمہ کام ہے نا، وہ یہ کہ کلمہ تو پڑھ لی ہے، کام یہ ہے کہ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنی اور سال کے بعد روزے رکھنے۔ آپ نے اسلام کو قائم کر لیا ہے۔ اب اس کے اندر باقی جو چیزیں ہیں وہ ایڈیشن ہے، وہ آپ ایڈ کرتے جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالتے ہیں اتنا میٹھا ہوتا جائے گا، اتنا اجر بڑھتا جائے گا، اتنی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، اتنے جنت کے اندر مقام بڑھتے جائیں گے۔ یہ 5 چیزیں کر لی، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس بندے کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ ارکان پورے ہونا ضروری ہیں، بلڈنگ قائم ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں پلستر ہوا نہیں ہوا، ٹائل لگی نہیں لگی، لائٹس لگی نہیں لگی، پنکھے لگے نہیں لگے، اٹ ڈزنٹ میٹر۔ میٹر کیا کرتا ہے کہ بلڈنگ قائم ہے کہ نہیں، ایسے ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے اسلام کی عمارت قائم ہونا ضروری چیز ہے۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر باقی چیزیں کریں، مطلب لائٹس پنکھے وغیرہ آپ پہلے سے ارینج کر کے رکھ لیں، لیکن آپ نے پلرز بنائے نہیں، بلڈنگ بنائی نہیں، اس کو لائٹ پنکھوں کیا کریں گے؟ سوچنے کی چیز ہے نا۔ کیا اس لائٹ پنکھوں کے ساتھ آپ کلاس لگا سکتے ہیں وہاں پہ بغیر بلڈنگ کے؟ بلڈنگ ہوگی، لائٹ پنکھے نہیں بھی ہوں گے، کلاس تب بھی لگ جائے گی، فائدہ تب بھی ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے پہ جو فرض ہے وہ یہ کہ کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد نماز کو قائم کرنا، اور دوسری چیز رمضان کے روزے رکھنے سال کے بعد جا کے۔ اچھا، اس چیز سے ہمیں جو ہے نا ایک چیز کا پتہ چلتا ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے بنی الاسلام علی 50 والی، 5 ارکان والی، کہ اسلام 2 چیزوں کا جو ہے نا وہ مرکز ہے، 2 چیزوں کا مرکب ہے، 2 چیزوں کا کمپاؤنڈ ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی آخری رسول نہیں، اس چیز کی گواہی دینا، یہ عقیدہ ہے۔ دوسری چیز عمل ہے، یعنی اسلام عقیدے اور عمل کا نام ہے۔ عقیدے کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں، عقیدے کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ کوئی بندہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے، اگر اس کا عقیدہ نہیں درست، توحید پہ نہیں قائم، تو اس کی نماز کوئی بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں رکھتا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول نہیں مانتا، جب ختم نبوت کا قائل ہی نہیں ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا قائل ہی نہیں ہے، جب وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہونے کا قائل ہی نہیں، تو ایمان کس چیز کا؟ ایمان کو بتایا ہمیں کس نے؟ نبی علیہ السلام نے۔ نبی نہ آتے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ قرآن مجید جو سے قرآن ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام نے۔ اس لیے ایمان جو ان سے ہے، اسلام جو ان سے ہے، اس میں عمل عقیدے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور عقیدہ ہو عمل نہ ہو تب بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی، دونوں کشتیاں ہیں اور دونوں کشتیاں ساتھ ساتھ چلیں گی، تب آپ قائم رہ سکتے ہیں، جنت میں جا سکتے، اس کے بغیر نہیں۔ نیکسٹ پارٹ کھول لیں۔
صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے احکام و مسائل، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ ہم نے کل کے لیسن کے اندر پڑھا تھا کہ بچوں کو نماز کا حکم کب دیا جائے، پڑھ لیا تھی یہ چیز۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہ کے مسائل، یعنی مساجد کن جگہ پہ ہو سکتی ہیں یا نماز کہاں پہ پڑھی جا سکتی ہے، ان کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم نے، امام بخاری اور مسلم نے نریٹ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا، لہٰذا میری امت کے لوگوں کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے ادا کر لیں۔ دو چیزوں کا تذکرہ ہے کہ زمین کو، مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنا دیا گیا۔ میں نے ایک پچھلے لیسن کے اندر بتایا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ پچھلی امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ان کی نماز کی جگہ مخصوص ہوتی تھی، ان کی عبادات کی جگہ مخصوص ہوتی تھی، وہ ہر جگہ زمین پہ عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اگر ٹریول بھی کر رہے ہیں نا، ٹریولنگ کرتے ہوئے ان کی جو نمازوں کی جگہ ہیں، جو عبادات کی جگہ ہیں نا، وہ صرف وہیں پہ جا کے عبادت کریں گے، وہ کہیں اور نہیں کر سکتے۔ سفر کے اندر جاتے ہوئے ہم تو ہے نا کہ سفر میں جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، کہیں پر بھی مصلی بچھایا نماز پڑھ لی، ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی، انہوں نے صرف وہیں جا کے عبادت کرنی ہے۔ آپ سوچیں کتنی مشکل چیز ہے کہ آپ کی نماز کی جگہ جو سی عبادت کی جگہ وہ یہ والی مسجد ہو جہاں پہ اس ٹائم ہم موجود ہیں، اور آپ اس ٹائم آفس بیٹھے ہوں یا گھر بیٹھے ہوں یا دکان پہ بیٹھے ہوں، اور وہ یہاں سے 10 کلومیٹر دور ہو، آپ کے نماز کا وقت اور آپ سے کہا جائے کہ نہیں وہاں پہ نہیں نماز پڑھنی، آپ یہاں پہ آ کے نماز پڑھیں، کتنا مشکل لگے گا ہمیں۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے آسانی کی چیز ہے کہ ہمیں کہیں پر بھی وقت ملے نماز پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو نماز گاہ بنا دی ہے، جائے نماز بنا دی ہے، نماز کی جگہ نا کہیں پر بھی نماز پڑھ لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، اور قبرستان میں نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قبرستان نماز کے لیے نہیں، وہ قبروں کے لیے، وہ زندوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دربار جہاں پر جو کہ صرف قبر کی وجہ سے بنائے گئے ہیں وہاں پر نماز نہیں ہوتی، اور دوسری چیز کہ اگر قبر سامنے ہوتا بھی نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں جہاں پر مسجد پہلے سے موجود ہے، کوئی نیک ولی فوت ہوتا ہے اس کو پڑھ کے وہیں پہ دفن کر دیتے ہیں، کچھ مساجد ایسی بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کے لیے جو قبلہ ہے وہ بالکل قبلے کی طرف ہے، قبر ان کی بیک سائڈ پہ آتی ہے، اس جگہ پہ نماز ہو سکتی ہے۔ جس طرح مسجد نبوی کے اندر نبی علیہ السلام کی جو روضہ رسول ہے وہ مسجد نبوی کے اندر ہے، لیکن قبلہ جو ان سے ہے وہ بالکل آگے ہے، وہ روضہ رسول جو سے بیک سائڈ پہ ہے، اسی لیے وہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ چھوٹا سا کنسیپٹ ہے سمجھنے والا۔ اسی لیے قبرستان میں نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وہ زندوں کی جگہ ہی نہیں، وہ تو مردوں کی جگہ ہے۔ دوسری چیز کہ مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا۔ پچھلی امتوں کے لیے ہوتا تھا کہ جب ان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے تھے تو کپڑوں کو دھوتے نہیں تھے، وہ ان کپڑوں کو ضائع کرتے تھے، پھینک دیتے تھے، کیونکہ دھونے کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا ان کے ہاں۔ ناپاک اگر کپڑے ہو جائیں تو پاک کرنے والا کنسیپٹ نہیں تھا ان کے ہاں۔ گندے ہو جائے وہ صاف ضرور کر لیتے، لیکن ناپاک کپڑوں کو پاک نہیں وہ کر سکتے تھے، وہ کپڑے پھینکنے پڑتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر پانی نہیں موجود نا ان کے پاس تو وہ کپڑے ان کے ناپاک ہی رہیں گے، وہ جسم ان کا ناپاک ہی رہے گا۔ جب پانی آئے گا تب وہ اسے پاکی حاصل کریں گے۔ ہمارا یہاں پہ کیا ہے کہ اگر پانی نہیں آ رہا، مثال کے طور پہ یہاں پہ پانی کا ایشو بنا ہوا ہے، ٹینکی کے اندر پانی نہیں آ رہا اور بجلی گئی ہوئی ہے اور ٹینکی ختم ہوئی پڑی ہے، بجلی گئی ہے پچھلے تقریباً 1 دن سے بجلی گئی ہے، سارے محلے کے اندر جتنی بھی ٹینکی خالی ہوئی پڑی ہیں۔ اب وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، کسی پہ غسل واجب ہو گیا، کسی نے نماز پڑھنی، وضو کرنا ہے، اب وہ کیا کرے؟ مٹی سے تیمم کر لے۔ تیمم کرنے کا طریقہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم۔ انتہائی آسان سے طریقہ ہے کہ پاک مٹی لیں، اس کو اوپر اس طریقے سے ہاتھ اس پہ لگائیں، آپس میں جاڑیں، اس طریقے سے چہرے پہ ایک مرتبہ ہاتھ ملیں، پھر رائٹ سائڈ پہ اس طرح کریں اور لیفٹ سائڈ پہ اس طرح کریں، آپ کا تیمم پورا ہو گیا۔ آپ پہ غسل واجب تھا تو غسل بھی آپ کا ہو گیا، وضو آپ نے کرنا تھا تو وضو بھی آپ کا ہو گیا۔ آپ کو باقاعدہ اس طرح ملنے کی ضرورت نہیں، کانوں میں سر میں مٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے آسان سے طریقہ بتایا، صرف ہاتھ صاف کریں مٹی کے ساتھ، چہرے پہ لگائیں، پھر ایسے کر کے نہیں ملنا کہ چہرہ جو ہے نا مٹی والا ہو جائے، تو جس سے ملے ہو کہ کہاں پہ جو ہے نا وہ جانوروں کی طرح لپٹ کے ہے مٹی کے اندر، ایسا کام نہیں کرنا۔ بالکل ہلکا سے اس طرح سے ہاتھ پھیریں کہ چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر جائے، ہاتھوں پہ ہاتھ پھیریں اور آپ کا غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا۔ اتنا انتہائی آسان جو ہے اسلام نے ہمیں کانسیپٹس دیے ہیں۔ اس کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جگہیں مساجد اور بدترین جگہ بازار ہیں۔
پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نریشن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے اور منافق و کافر کا دل کہاں پہ لگتا ہے؟ بازار کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی ایک ریزن بتائیں۔ مومن کا دل مسجد میں کیوں لگتا ہے اور منافق کا دل بازار میں کیوں لگتا ہے؟ کوئی ایک وجہ؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا۔ مومن جو سے ہے اس کا دل کنیکٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کے دل کی ایک ایک خواہش کس کے مطابق ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ اس نے جو دیدار کرنے کی خواہش اس کے دل کے اندر ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کی خواہش ہے۔ اس کے دل میں اگر کسی کی محبت ہے سب سے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اس لیے جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، انسان کا دل کرتا ہے میں اس سے باتیں کرتا رہوں، وہ میرے چہرے کے سامنے رہے، میں آنکھیں بند کروں دیدار اسی کا ہی ہو، میں آنکھیں بند کروں تصور اسی کا آئے، ٹھیک ہے، میں دیکھنا چاہوں تو آگے چہرہ بھی اسی کا آئے، میں سننا چاہوں تو آواز بھی اس کی ہے۔ جب انسان کو محبت ہوتی ہے، مومن کا دل مسجد کے اندر لگتا ہے، اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مومن کو محبت اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے اور اسلام کے مطابق چیزوں سے ہوتی ہے محبت۔ اسلام کو جن چیزوں سے محبت ہے مومن کو انہی چیزوں سے محبت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے لیکن منافق کا دل بازار میں لگتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ منافق جو ان سا شخص ہوتا ہے وہ مٹیریلسٹک ہوتا ہے، وہ مادہ پرست ہوتا ہے، وہ چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ موبائل فونز کے نئے نئے برانڈز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ فون جو ان سے ہے ایک سادی سی کمپنی کا فون ہے، اب وہ کہے کہ میں نے آئی فون رکھنا ہے، ٹھیک ہے رکھیں کوئی ایشو نہیں، کہ میں نے آئی فون 13 رکھنا ہے، رکھ لے، نو ایشو۔ لیکن مٹیریلسٹک ہونا یہ ہے، مٹیریلسٹک اپروچ ہونا یہ ہے، مادہ پرستی والی اپروچ ہونا یہ ہے، پیسہ کرنے والی اپروچ یہ ہے کہ انسان کہے کہ میرے پاس 13 پرو ہے، جیسے ہی 14 آئے گا میں نے 14 لینا، اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ ایک ہے کہ بڑے سے بڑا برانڈ رکھنا ہے، وہ آپ رکھیں، نو ایشو، اسلام نے اسی سے منع نہیں کیا، لیکن آپ کہیں کہ اس سے لیٹسٹ ماڈل آئے تو میرا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو یہ پھر جو ان سے نا کام خراب ہو جائے گا۔ یہاں پہ اسلام نے برانڈز پہننے سے، برانڈز یوز کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن اسلام کہتا ہے آپ صرف برانڈ کے پیچھے ہی رہ جائیں، برانڈز کے بغیر آپ کا گزارا نہ ہو، تو یہ جو ان سے ہے آپ کا تکبر بھی ہے اور جو ان سے ہے آپ مٹیریلسٹک بھی ہو گئے ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں، صرف مال کی محبت ہے۔ اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی، پہلی حدیث کیا تھی؟ رائی کے ذرے کے برابر ایمان ہوگا جنت میں جائے گا۔ اب یہ حدیث سنیں، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس بندے کے دل کے اندر رائی کے ذرے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور میں نے تکبر کیا بتایا ابھی؟ کہ آپ کا برانڈز کے پر گزارا ہی نہ ہو۔ آپ جب برانڈز کے پر گزارا نہ ہوتا، آپ کی خواہش، آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ اگر میں نے نیا ماڈل نہ لیا لوگ کیا کہیں گے، میں نے فلاں برانڈ کے سوٹس نہ پہنے ہوئے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ فقیر ہے، یا یہ جو ان سے ہے نا غریب ہے، یہ بڑے بڑے برانڈز کے سوٹ نہیں پہن سکتا۔ یہ جب اس کے دل کے اندر چیز آئے گی نا، جس کا مطلب وہ تکبر کر رہا ہے، اس کے دل کے اندر جو ان سے ہے وہ تکبر ہے، اس کے دل کے اندر عاجزی نہیں ہے، پھر وہ کام خراب ہو جائے گا۔ مساجد میں کاروباری اور دوسرے دنیاوی معاملات کی گفتگو کرنا ناجائز ہے۔ اس چیز میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ مساجد کے اندر بیٹھ کے فضول گفتگو کرنا منع ہے۔ فضول گفتگو سے مراد یہ ہے کہ آپ بیٹھے جناب ٹک ٹاکرز کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں کہ جناب فلاں ٹک ٹاکر ایسے چل کے آتا ہے، وہ کیا نام ہے اس کا، وہ علی خان حیدرآبادی، وہ میں تو یہاں پر نام لینا بھی ان لوگوں کا پسند نہیں کرتا کہ دنیا دار لوگ ہیں، مٹیریلسٹک لوگ ہیں، صرف کہ مال سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اب جو بھی لوگ ہیں اب وہ کیا کر رہے ہیں، صرف چل کے آ رہے ہیں اور دنیا ان کے پیچھے پاگل ہے۔ کیوں بھائی؟ آپ کو چلنا نہیں آتا؟ یا آپ جو ان سے ہے وہ چلتے ہیں تو لگڑا کے چلتے ہیں، یا وہ جو ان سے ہے وہ چلتا ہے تو وہاں میں اڑتا ہے؟ ایسے تو نہیں ہوتا، وہ بھی چلتے ہیں آپ بھی چلتے ہیں، تو پھر دنیا پاگل کیوں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہی وجہ کہ ان لوگوں کے بارے میں گفتگو مساجد کے اندر بیٹھ کے کرنا منع ہے، لیکن کاروباری گفتگو کر سکتے ہیں۔ کاروباری گفتگو، مومن کا کاروبار جو ان سے ہے نا وہ ایمان کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ مومن کے کاروبار کے اندر دو نمبری نہیں ہوتی، امپیورٹیز نہیں ہوتی، مومن خالص کاروبار کرتا ہے۔ خالص کاروبار کرنا ایمان کا حصہ ہے، ثواب ملتا ہے ان چیزوں سے، وہ خالص کاروبار کرنے سے بھی۔ جب اس کے بارے میں ڈسکشن مسجد کے اندر بیٹھ کے کریں گے، نیکیوں کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوں گے، تو لہذا کاروباری گفتگو کرنا منع نہیں ہے، لیکن وہ کاروبار کے متعلق گفتگو کرنا جس میں اللہ نام کی چیز ہی کوئی نہیں، جس کاروبار کے اندر اللہ تعالیٰ کا حصہ ہی کوئی نہیں۔ ایک بندہ کاروبار کرتا ہے، وہ اپنے کاروبار کی پروفٹ میں سے ایک انکم مخصوص کر لیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حصے دار بناتا ہے
اب وہ بیٹھ کے مساجد کے گفتگو بھی کرے نا کاروبار کی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ الٹرنیٹلی اس پروفٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے جس پروفٹ کا ایک حصہ اس نے مسجد کے اندر دینا ہے، جس پروفٹ کا ایک حصہ اس نے اسلام کے راستے میں دینا ہے، یعنی اسلام کو سرو کرنے کے لیے وہ مال کو کمانے کی کوشش کے اندر باتیں کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کاروباری گفتگو کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ریٹ کرتے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو اپنی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی واپس نہ دے۔ اب یہ حدیث ہے، ذرا غور سے سننے والی ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو مسجد کے اندر تجارت کرتے دیکھو، بزنس کرتے دیکھو تو اسے کہو اللہ تجھے نفع نہ دے۔ مسجد اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ، نہ کہ اپنے پیسے کمانے کی جگہ۔ مسجد کے اندر بیٹھ کے آپ بزنس اس نیت سے کریں کہ جناب مسجد کے سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ آ کے اپنے ٹھیلے لگا کے بیٹھ جاؤں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے پیسے کماؤں، تو یہ چیز غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد میں آپ آ کے ٹھیلا لگائیں گے، آپ مجھے 10 بندے اور آ جائیں گے، پھر مسجد نماز کا نہیں ہوگی، پھر مسجد بازار بن جائے گا۔ اور بازار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بازار کے اندر کن کا دل لگتا ہے؟ منافق کا دل لگتا ہے، اور مومن کا دل بازار میں نہیں لگتا۔ تو اس کا مطلب کہ مومن کا دل جب مسجد میں لگتا ہے نا، جب مسجد کے اندر ہی بازار لگنا شروع ہو جائیں گے، پھر بازار اور مسجد میں فرق نہیں رہے گا، پھر مومن اور منافق اور کافر میں فرق ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے مسجد کا احترام ایک الگ چیز ہے اور بازار کے پروٹوکول ایک الگ چیز ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ قبرستان کا میں نے بتا دیا کہ مردوں کی جگہ ہے، انسانوں کی جگہ نہیں، اس لیے وہاں پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ حمام کے اندر جو سی ہے نا وہ ناپاک چیزیں ہوتی ہیں۔ جب انسان پر غسل واجب ہوتا ہے، انسان جا کے حمام کے اندر غسل کرتا ہے تو انسان کے جسم سے ناپاک مادے جو سے ہیں وہ اتر کے زمین پہ گرتے ہیں، وہیں پہ انسان نماز پڑھنا شروع کر دے وہ تو جگہ پاک ہی نہیں ہوتی، اس لیے حمام کے اندر نماز نہیں ہوتی۔ جس مسجد میں قبر ہو اس میں نماز پڑھنے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ قبر سامنے ہے یا یہ مسجد اس قبر کی وجہ سے ہے، قبر پر یا اس کے آس پاس بنائی گئی ہے، تو ایسی مسجد میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ میں نے ڈسکس پہلے کر لیا۔ اور جب کسی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہم پڑھ رہے تھے کہ مسجد میں تجارت کرتے دیکھو تو اسے کہو کہ تجھے اللہ نفع نہ دے، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کو اپنی گم شدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے کبھی واپس نہ دے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک بندے کے گھر میں جناب ایک پیالہ گم ہو گیا، اب وہ آگے مسجد میں اعلان کرے جناب میرا پیالہ گم ہو گیا، مجھے پیالہ ڈھونڈ دیں۔ اب یہ اگر چیز ہونا شروع ہو جائے، ہر گھر میں ہر بندے کی 100 مرتبہ چیزیں کو گم ہو جاتی ہیں، وہ مسجد کے اندر آ کے اعلان کرے، پھر مسجد اذان کے لیے نہ رہے گی، مسجد تو پھر اعلانات کے لیے رہے گی کہ جناب فلاں بندے کا پیالہ گم ہو گیا، فلاں بندے کی جوتی گم ہوگی، فلاں بندے کی موٹر سائیکل چوری ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کتنی وارداتیں ہوتی ہیں ڈیلی بیسس پہ پاکستان کے اندر، لاہور کے اندر ہی سینکڑوں کی تعداد میں وارداتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ اگر ان کے اعلانات مسجد میں ہونا شروع کر دیں، اب اعلان پھر ایک مسجد میں بھی نہیں کروانا، اعلان کرانا ہے محلے کی 5 6 10 مسجدوں کے اندر اکٹھا جا کے اعلان کرانا ہے۔ اب اس طرح ہونا شروع ہو جائے، سارا دن پھر آپ اعلانات ہی سنتے رہے اذان، تو پھر وقفہ ہی نہیں ملے گا آپ لوگوں کو۔ بچوں کا اگر سیٹ گم ہو جائے تو وہ جو ہے نا انسان کی جان انتہائی قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے، اس معاملے کے اندر فقہاء نے اجازت دی ہے کہ آپ مسجد کے اندر جو ہے وہ اعلان کر سکتے ہیں کہ جناب بچہ جو ہے نا فلاں بچہ گم ہو گیا، تو اس کو جو ہے وہ اگر کسی کو ملے تو وہ لے آئے۔ فقہاء نے اس چیز کی اجازت دی ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ ایک انسان گم ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو لوگ اٹھا کے لے کے گئے اس کو کسی بھی مقصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے لیے یوز کر لیں، وہ کسی جو ہے نا وہ دہشت گردی کے کام کے اندر یوز کر لیں اس بچے کو، تو وہ ایک بڑا نقصان ہے۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کروایا جا سکتا ہے، یہ شریعت کا اصول ہے۔ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کروایا جا سکتا ہے، بڑے خدشے سے بچنے کے لیے چھوٹے خدشے کو مول لیا جا سکتا ہے، یہ اسلام کا اصول ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد قبروں پر نہ بیٹھو، نہ ہی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ بھی میں نے بتا دیا پہلے ہی، اس کی چیز کے بارے میں ڈسکس کر لیا کہ نماز کہاں پہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب برحمتک، الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جب انسان مسجد میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو وہ کس لیے داخل ہوتا ہے؟ مسجد کس لیے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اصول کے لیے جاتے ہیں، تو نماز پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پہ رحمت نازل کرے۔
رحمت نازل کریں گے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ راضی ہے، راضی ہوگا تو اس کا مطلب جنت تو ملنی ہے۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی لیے جو ہے نا کنفرم جنتی ہو جائے گا۔ اسی لیے جو ہے مسجد میں داخل ہونے کے لیے آپ جو ہے نا پہلے دعا پڑھ کے جائے اللہم افتح لی ابواب برحمتک۔ کس کے پاس؟ وہ ایک الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس کو آگے ڈسکس کریں گے کہ مردے کے پاس کھڑے ہو کے تلاوت کی جا سکتی کہ نہیں۔ جی مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ بتا دیتے ہیں۔ مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے تیرے فضل کا طلبگار ہوں۔ جب آپ مسجد سے نکل رہے ہیں، آپ دنیا کے اندر جا رہے ہیں، دنیا دار لوگوں کے اندر جا رہے ہیں، بازاروں کے اندر جا رہے ہیں، اس ٹائم اگر اللہ تعالیٰ کا فضل آپ کے ساتھ ہوگا تو آپ راستے سے بھٹک نہیں سکتے، آپ صراط مستقیم سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، آپ گناہوں کے اندر نہیں پڑ سکتے۔ کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہو انسان گناہوں میں ہی پڑ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ انسان ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، یا ادھر، یا حق پہ ہوگا یا باطل پہ ہوگا، یا سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، ایک سائڈ پہ ہوتا ہے، درمیان میں نہیں پھنسا ہوتا۔ مسجد میں داخل ہونے کا طریقہ یہ کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں پھر بایاں پاؤں، کیونکہ ہر اچھے کام کے لیے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں سائڈ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ آج کی حدیث کے اندر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ سے۔ نیکسٹ پارٹ نکال لیں، ایتھکس کا باب ہے اور حدیث نمبر ہے 4 ہی ہے۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے متفقن علیہ روایت ایسی روایت ہوتی ہے جس کو صحیح بخاری کے اندر بھی جس کا تذکرہ موجود ہو اور صحیح مسلم کے اندر بھی تذکرہ موجود ہو۔ پوری امت کے تمام مسالک کا اتفاق ہے اس چیز پہ، چاہے اہل تشیع ہے، چاہے اہل سنت ہے، چاہے اہل حدیث ہے، کوئی بھی مسلک ہے، سب کا اس چیز پہ اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد اگر کوئی اوتھینٹک ترین بک ہے تو صحیح بخاری ہے، اس کے بعد اگر کوئی اوتھینٹک ترین بک ہے تو صحیح مسلم ہے، اور ان دونوں بکس کے اندر اگر کوئی حدیث آ جائے تو اس کو کہتے ہیں متفقن علیہ، یعنی اس بات کے اوپر، اس حدیث کے اوپر دونوں کتابوں کے راوی جو سے ہیں، دونوں کتابوں کے مؤلف جو سے ہیں وہ متفق ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ اب پڑھتے ہیں حدیث۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو ہاتھ چاٹنے یا کسی کو چٹانے سے پہلے ہاتھ نہ پہنچے۔ یہ حدیث تھوڑی سی جو سی نا وہ سائنٹیفکلی سمجھنے والی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنے ہاتھوں کو جو ہے نا ان کی انگلیوں کو چاٹ لو۔ سائنس کہتی ہے، آج کی سائنس اس چیز کو پروو کر چکی ہے کہ جب انسان کھانا کھاتا ہے نا، انسان کی پوری باڈی کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، ان سوراخوں سے کچھ منرلز باہر نکلتے ہیں۔ انسان کا پسینہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ان جو سے نا ورم سے ہی نکلتا ہے، ان ہول سے ہی باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، ان مساموں سے ہی باہر نکلتا ہے۔ سائنس کہتے ہیں جب انسان کھانا کھاتا ہے نا اپنے ہاتھوں سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ چمچ کے ساتھ نہ کھائیں، بہتر ہے کہ آپ ہاتھوں سے کھائیں۔ اس کی ریزن کیا؟ جب آپ ہاتھوں سے کھانا کھاتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کے یہ جو پورے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو مسام ہوتے ہیں، باریک سوراخ ہوتے ہیں، ان کے اندر سے کچھ ایسے مٹیریل باہر نکلتے ہیں، کچھ ایسے منرلز باہر نکلتے ہیں جن کو اگر آپ چاٹ لیں تو آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو مضبوط کر دیتے ہیں، آپ کے نظام کو مضبوط کر دیتے ہیں، آپ کے جو کھانے کو ہضم کرنے کا سسٹم ہے نا، معدہ جو ہضم کرتا ہے، اسٹمک ہضم کرتا ہے کھانوں کو، وہ سسٹم فاسٹ ہو جاتا ہے اس کام کے ان انگلیوں کو چاٹنے سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے، سائنس کہہ رہی ہے، آج کی سائنس کہہ رہی ہے۔ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 سال پہلے کہہ رہا تھا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹے بغیر، اگر نہ چاٹ سکو تو کسی کو چٹوا دو، اپنے دوست کو چٹوا دو یا اپنے بچوں کو چٹوا دو، یہ چاٹا جا سکتا ہے۔ یہ وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اس میں کوئی بری بات ہے۔ ہماری سوسائٹی کے اندر اگرچہ برا سمجھا جاتا ہے لیکن یہ چیز غلط نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز غلط سمجھی جاتی ہے لیکن اسلامی کے لیے یہ چیز غلط نہیں ہے، لیکن بہتر ہے سوسائٹی کا خیال کرتے ہوئے بغیر کسی کو آپ کروائیں، آپ خود اپنی انگلیاں چاٹ لیں۔ سمجھ آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ پارٹ ہمارا جو ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے۔ ہم نے لاسٹ لیسن کے اندر پڑھا تھا کہ سیدہ خدیجہ کے متعلق ہم بات کر رہے تھے، ہو رہی ہے؟ اوکے۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سیدہ خدیجہ کے متعلق پڑھا تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ان کے جو مال جو سا تھا، ان کے بزنس کو کس نے سنبھالا تھا؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب تجارت کا قافلہ لے کر کہاں پر گئے تھے؟ بصرہ گئے تھے۔ بصرہ تو بچپن میں گئے تھے، جب عمر کتنی تھی؟ بصرہ جب گئے تھے تو عمر کتنی تھی؟
بصرہ کس کے ساتھ گئے تھے؟ چچا کے ساتھ. جب ایک راہب نے کہا تھا کہ اس کو واپسی لے جاؤ، لوگ قتل کر دیں گے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ تقریباً 11 یا 12 سال تھی. آج ہم نے پڑھنا ہے کہ 25 نمبر کوشچن ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں کیا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے اندر کتنے اونٹ دیے تھے؟ 20 اونٹ دیے تھے. ایک اونٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے آج کے دور میں؟ 2 لاکھ روپیہ. 20 اونٹوں کی قیمت کتنی ہوگی؟ 40 لاکھ روپیہ. 40 لاکھ روپے اونٹوں کی قیمت ہوگی. اب ایک چیز سوچنے والی ہے، جو لوگ جب شادیاں کرتے ہیں تو کہتے ہیں باجی حق مہر کتنا رکھنا ہے؟ باجی سنت کے مطابق جتنا ہے. وہ سنت کے مطابق انہوں نے کتنا بنایا ہوا ہے؟ صرف کتنا ہزار روپے؟ 5000 روپے. اب تصور کریں سیدہ خدیجہ سے پہلی شادی ہے، پہلی شادی میں حق مہر کتنا دیا ہے؟ 40 لاکھ روپے، کم و بیش 40 لاکھ روپے دیے ہیں. اور اب وہ لوگ جو کہ 5000 روپے پہ ٹرکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اصل میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے دل کی خواہش پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم پیسے نہ ہی دیں تو اچھا ہے. وہ بخیلی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کنجوسی کر رہے ہوتے ہیں. انسان کو کھلے دل کا مالک ہونا چاہیے. سیانے کہتے ہیں کہ جو لوگ گھی اور شکر کھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو گھی اور شکر ہی دیتا ہے. جو لوگ دالیں کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دالیں ہی دیتا ہے. اور یہ بات حقیقت ہے. آپ جتنے دل کے غنا کے اندر دل کے غنی ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو غنی کر دے گا. آپ جتنے کنجوسی کے اندر جائیں گے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی آپ کے ہاتھوں کو کمزور کر دے گا، اتنا ہی ہاتھوں کو تنگ کر دے گا. اس لیے ہاتھوں کو کھلا رکھنا چاہیے. اس ٹائم سب سے مہنگا ترین جانور اونٹ تھا، سب سے مہنگا ترین جانور. اب آئے کے دور میں اونٹ جو سے جانور سواری کے لیے ہوتے تھے نا، آج کے دور میں اگر سواری پہ ہی ہم رلائے کریں کہ سب سے مہنگی ترین سواری کون سی، پھر آپ تصور کر لیں کہ 40 اونٹوں کی قیمت آج کی مہنگی ترین سواریوں کے مطابق کیا بنے گی. سیدہ خدیجہ کی موجودگی کے اندر کسی اور خاتون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی؟ نہیں کی تھی. سیدہ خدیجہ کے جسم سے کتنے بیٹے ہوئے تھے؟ کتنی اولاد ہوئی تھی؟ 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں. بیٹوں کے نام کیا تھے؟ عبداللہ اور قاسم اور عبداللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم، قاسم کا باپ. ٹھیک ہے. اور دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عبداللہ. اور باقی بیٹیوں کی کتنی بیٹیاں کتنی تھیں؟ 4. کون کون سے نام تھے؟ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب یہ 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے سیدہ خدیجہ سے ہوئے تھے. اس کے بعد تیسرا بیٹا کہاں سے ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی جو سی تھی ان سے ہوا تھا. اور ان کا نام کیا تھا؟ اس لونڈی کا نام کیا تھا؟ ماریا قبطیہ، یعنی قبطی خاندان کی وہ لونڈی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی تھی ان سے بیٹا ہوا تھا. ان کا نام کیا تھا؟ ابراہیم. ابراہیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے، ان کی وفات کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کلاس کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اندر سیدنا ابراہیم کو اٹھایا ہوا ہے، اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا ہے. اور ہاتھوں کے اندر نبی کے بیٹا جو سے لخت جگر جو ان سے ہے، وہ جان نکل رہی ہے ان کی. ابراہیم کی جان، روح قبض کی جا رہی ہے اور نبی کے ہاتھوں کے اندر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی غم کا اظہار کر رہے ہیں اس موقع پر، آپ تو بڑے صابر و شاکر تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، آنکھوں سے آنسو کا نکل جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور یہ فطرتی عمل ہے، میرا اس پہ کوئی زور نہیں ہے. میں چاہوں بھی تو ان آنسوں کو روک نہیں سکتا. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ روئیں نہ. رونا تو ایک فطرتی عمل، آپ رو سکتے ہیں، لیکن صبر کرنا یہ ہے کہ آپ اس پر واویلا نہ کریں، آپ گلے شکوے نہ کریں. سمجھ آئی بات کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہاتھ کے اندر ہے اور روح قبض کی جا رہی ہے، نبی رو رہے ہیں. نبی سے بڑھ کے سبق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی سے بڑھ کے عمل کے اندر بہترین کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس چیز کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ صبر کے اندر
کہیں ہم جو سے اپنے صبر کے پیمانے کو چھوڑ تو نہیں دیتے غم کی حالت کے اندر، کہیں جو سے وہ صبر نہ کرتے ہوئے، بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے ہم کہیں گلے شکوے تو نہیں کرنا شروع۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا سا کوئی ہوتا ہے نا اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی بندہ ان کا فوت ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری مصیبتیں ہمارے پہ ہی آنی ہیں، ہمارے ہی بیٹے کو لے کے جانا تھا، ہمارے پہ ہی نقصان آنے تھے، اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، یہ جو کہ جو سے نا قدرت کے قانون کی مخالفت کرتی ہے۔ ہم انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس لیے اس پہ گلے شکووں کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کویشچن وغیرہ ہو تو پوچھ لیں۔ ایک کویشچن جو ہے وہ آن لائن ایک سیشن کے اندر پوچھا گیا تھا، آن لائن گروپ کے اندر جو آن لائن کورس چل رہا ہے، وہ یہ کہ شرک اور بدعت میں کیا فرق ہے۔ شرک کے بارے میں ایک یاد رکھیں کہ توحید کی بالکل اپوزٹ چیز شرک ہے، توحید کی بالکل اپوزٹ چیز شرک ہے۔ توحید یہ کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے، ایک جاننا اور ایک ہی تصور کرنا ہے، اور بدعت اور شرک یہ ہے کہ توحید کے بالکل اپوزٹ چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہے وہ جو ان سے ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں الوہیت میں ٹھہرا لیں، چاہے ربوبیت میں ٹھہرا لیں، چاہے اسماء و صفات کے اندر ٹھہرا لیں، ان تینوں کے اندر شرک کرنا جو ان سے ہے، ان تینوں کے اندر ملاوٹ کرنا وہ شرک کہلاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کویشچن تھا کہ بدعت سے کیا مراد۔ بدعت کہتے ہیں اسلام کے اندر کسی نئی چیز کو ایجاد کر لینا، نیکی سمجھ کے کسی نئی چیز کی ایجاد کر لینا، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کو نیکی نہیں بتایا ہمارے اسلام کے اندر، اگر کوئی بات اس طرح کی ہے اور ہم سمجھیں کہ نہیں یہ کام بھی اچھا کام ہے، چلو اس کو بھی، یہ بھی نیکی ہی ہے، اگرچہ نبی نے نہیں بھی بتائی، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کے اندر نیکی کی نیت سے کسی چیز کو ایڈ کر دینا، جس کی ایک بڑی مثال میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ بڑی مثال یہ ہے کہ جب فوتگی ہوتی ہے، فوتگی پہ گٹھلیاں پڑی جاتی ہیں، اب گٹھلیوں کے اوپر وہ ذکر جو کیا جاتا ہے، اور اتنی مرتبہ وہ ذکر کرنا ہے، یہ اتنے پارے پڑھنے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں تھی۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، جب بھی کوئی شخص فوت ہوتا تھا اس کے لیے دعا کرتے تھے، مغفرت کی دعا کرتے تھے، تمام لوگ جنازہ پڑھتے تھے، جنازے کے اندر بھی مغفرت کی دعائیں ہو رہی ہیں۔ سمجھا گی بات کی؟ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جنازہ کو پڑھے نہ پڑھے کل خانے پہ جا کے وہ گٹکیں لازمی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم لوگ، ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اب دیکھیں یہ عمل جو ان سے بظاہر تو نیکی لگ رہی ہے کہ پڑھ تو ذکر ہی رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو اسلام کے اندر نیکی سمجھ کے کسی چیز کو ایڈ کر دینا یہ بدعت ہے۔ اگر وہ پروفٹ نے نہیں بتایا، اس کے مطلب دو ہوتے ہیں، یا یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وہ بات چھپائی، نعوذ باللہ من ذالک، یا یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم نہیں تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے، قطعاً نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ نیکی بھی نہیں بن سکتی۔ نیکی ہوتی تو نبی بتا کے جاتے، نماز بتا گئے ہیں نا، اس کا مطلب وہ نیکی تھی، روزہ بتا گئے ہیں، اچھا اخلاق بتا گئے ہیں، وہ نیکیاں تھیں، لیکن جو چیز نہیں بتائی وہ نیکی نہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نیکیاں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ اس کی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نیکی قبول کرنا نہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ ہمارے ذمہ جو کام ہے وہ یہ کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جو نیکی کر رہے ہیں، اس کو پورا کریں، اس کو تمام پروٹوکولز کے مطابق، سنت کے مطابق کریں، نیت خالص رکھیں۔ جو عبادت کی تین چیزیں ہیں کہ جو سے نا وہ نیت خالص ہو، عمل جو سے خالص ہو، عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور تیسری چیز کیا تھی؟ قرآن سنت کے مطابق۔ یہ تینوں چیزیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ وہ عمل قبول ہوگا، وہ عمل مردود نہیں ہو سکتا۔ یہ تینوں چیزیں اگر عبادت کی تینوں چیزیں، تینوں شرائط جن سی پوری کر لیں گے تو عمل قبول ہو جائے گا، ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارا عمل قبول ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا سوال ہے کہ ہمارا اخلاق کیسے ہونا چاہیے، ہمیں اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اس چیز کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیے، اخلاق جو ہے وہ ایک چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، اخلاق ایک بہت بڑا وسیع قسم کا مفہوم رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا جو ایتھکس والا پورشن ہے، مینرز والا، اس کے اندر ہم اخلاق کو ڈسکس کریں کہ اخلاق ہوتا ہی کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کے اوپر ایک الگ سے پورا ایک سیشن کریں گے، تو اس سوال کو بھی ڈسکس کریں گے۔ چلیں، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔